مبارک جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا ہے جو بھی چل رہا ہے، جس کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، اور اس عشرے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ تو گویا کہ جو شروع کے 10 دن ہیں یہ بندوں پہ، اللہ کے مومن بندوں پہ اللہ کی رحمت نثار ہو رہی ہے، اللہ کی برکت بندوں کو چھو رہی ہے، اللہ اپنے بندوں پہ رحم و کرم کا، فضل و کرم کا معاملہ فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، شروع کے 10 دن اللہ کی رحمت کے ہیں، اور بیچ کے جو 10 دن ہیں وہ بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے، مغفرت کا ہے، اور جو آخر کے عشرے ہیں 20 کے بعد جو آخر کے دن ہیں وہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے یہ اعلان ہے کہ جاؤ تم جہنم کی آگ سے آزاد، آگ سے، جہنم کی آگ سے خلاصی کا اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن ہمیں خود نہیں پتا ہے کہ روزے کا ثواب کتنا زیادہ ہے، روزے کی عبادت کتنی زیادہ اللہ کے نزدیک اہمیت کی حامل ہے، ایک ایک سجدہ اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہے، اتنی رحمت کا سبب ہے کہ اگر میں ابھی بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا اللہ کی بارگاہ میں یہ ہمارے لیے رحمت کا، فضل کا اللہ کے نزدیک باعث ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول سرکار دو عالم وحسین کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایک دن اللہ کے راہ میں روزہ رکھتا ہے، جو بندہ ایک دن اللہ کے راہ میں روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے چہرے کو جہنم کے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ ایک دن کے روزے کا یہ عالم ہے کہ جہنم کے بندے کی دوری 70 سال سے بھی زیادہ کی دوری، اور یہ 70 سال کے بتانے کا مقصد نہیں کہ 70 سال کے بعد خدا نخواستہ جہنم میں جانا ہے، مطلب یہ ہے کہ جہنم سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، جہنم اس کے بندے سے ختم کر دی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس روزے کی اہمیت و برکت کی اللہ رب العزت اس مہینے میں اپنے بندوں کے خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ انسان کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے جمع کرنے کا ہے، نیکیوں کے اسٹور کرنے کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک وقت آنے والا ہے، اس وقت میں سارے انسان پریشان ہوں گے ایک ہی نیکی کے لیے، کوئی بھی ایک نیکی کو دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی حشر کے میدان کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اس دن انسان بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، انسان اپنے بھائی سے، باپ سے، ماں سے، بیوی سے، اپنے اولاد سے بھاگے گا۔ قیامت کے دن کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ رمضان میں آ جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ ایک سجدہ کرتا ہے رمضان میں، جو بندہ ایک سجدہ کرتا ہے، اس ایک سجدے کے بدلے اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں، ایک پیڑ لگاتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا پیڑ ہوتا ہے، اتنا عظیم الشان درخت ہوتا ہے کہ اگر اس پہ انسان سوار ہو کر کے چلے، انسان سواری پہ سوار ہو کر کے چلے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 500 سال کی مسافت تک اس درخت کے سائے میں بندہ چلتا رہے۔ سوچئے دیکھ کر کہاں پہنچے، صرف ایک سجدہ، رمضان المبارک میں ایک سجدہ بندے کے لیے اللہ رب العزت جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں، اس درخت میں بندہ 500 سال کی مسافت تک چلتا رہے گا، تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو
معلوم کیا ہوا کہ جنت میں ہمارے لیے ابھی سے چیزیں الاٹمنٹ ہو رہی. یہی تک نہیں ہوا, ایک سجدے کا نہیں آنا, اسی ایک سجدے کی فضیلت اور اس ایک سجدے کے بدلے اللہ رب العزت بندے کے لیے اس کے کھاتے میں 1000 نیکیاں لکھتے ہیں. ایک سجدے کے بدلے, رمضان المبارک کے ایک سجدے کے بدلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے کے لیے 1000 نیکیاں لکھتے ہیں. اور ایک سجدے کے بدلے اللہ رب العزت بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتے ہیں. اس محل کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس محل کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں. تصور کیجیے, ایک سجدے کے بدلے جنت میں ایسا محل ملتا ہے کہ اس محل پہ 60,000 دروازے ہوتے ہیں اور ہر دروازہ سرخ یاقوت سے مزین ہوتا ہے, سجا ہوتا ہے, جس میں کہ ہر دروازے کے 60,000 محل ہوتے ہیں. سوچئے, تصور کیجیے کہ اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کو کہاں بڑھا رہا ہے. ایک سجدے کے بدلے بندے کو جنت میں ایک محل مل رہا ہے جس میں 500 سال کی مسافت انسان چل رہا ہے. جنت میں بندوں کو ایک سجدے کے بدلے اللہ رب العزت 1000 نیکیاں لکھ رہا ہے. اللہ رب العزت رمضان المبارک کی ایک سجدے کے بدلے جنت میں ایسا محل عطا فرما رہے ہیں کہ اس محل کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں اور ہر دروازہ سرخ اور یاقوت سے مزین ہوتا ہے. ایسا محل ملنے والا ہے. جنت میں پورا کا پورا شہر آپ کے نام الاٹمنٹ ہو رہا ہے. ایک سجدہ. تو جو آدمی رمضان کی تراویح پڑھے, جو تراویح پڑھے, 20 رکعت تراویح کے سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ 40 سجدے ہوتے ہیں. تو گویا کہ آپ کے لیے جنت میں 40 دروازے, گویا کہ جنت میں آپ کے لیے 40 درخت آپ کے لیے لگا دیے گئے. گویا کہ جنت میں آپ کے لیے 40 محل بنا دیے گئے. اور نیکیاں کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ یہ تو صرف تراویح کی بات کر رہا ہوں میں. اور عشاء کی جو نماز ہے نے کہا 34 سے 10 ہو گیا, 34 محل آپ کو اور مل گئے, 34 پیر اور مل گئے آپ کو. پھر جو اور نماز ہے, فجر کی 4 رکعت, ظہر کی 12 رکعت, عصر کی 8 رکعت, مغرب کی 7 رکعت, یہ سب نیکیاں کہاں جا رہی ہیں؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہماری نیکیوں کا عالم کہاں سے کہاں جا رہا ہے. ہماری نیکیاں کتنی آگے بڑھ رہی ہیں, ہمیں اپنی نیکیوں کا احساس ہی نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ میں تو کہیں اور تھا, لیکن یہ کہیے کہ بدقسمتی ہے میری یا آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت ہر جمعے سے پہلے آپ سے میری ملاقات کروا دیتا ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے. شاید اللہ رب العزت میری زبان سے ایسی بات کہلواتے جو آپ کے لیے بھی دنیا میں نافع ہو اور مرنے کے بعد بھی آخرت میں ذخیرہ بنے. میرے لیے اللہ رب العزت اخلاص عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کی طرف سے جو نیکیاں اپنے بندوں میں ہیں اسے زیادہ سے زیادہ جمع کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ اسٹور کرنا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد جو انسان اشراق کی نماز پڑھے گا, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو بندہ اپنی جگہ بیٹھ گئے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے, پھر سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد جو آدمی 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. 3 بار فرمایا سرکار نے, مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس کو بولتے ہیں اشراق. اس کے بعد وقت ہو جاتا ہے چاشت کی نماز کا. یہ بھی نفلی نماز ہے. چاشت کی نماز یہ 2 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت تک حدیث پاک میں آیا ہے. جتنا
ٹائم اتنا بندہ پڑھ لے، دل میں آئے تو 2 رکعت پڑھ لے، پھر 2 کر کے اور پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، اسی طرح کر کے بڑھاتا چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاشت کی 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، جو بندہ چاشت کی 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اپنے اس مومن بندے کے لیے جنت میں سونے کا محل بناتے ہیں۔ 12 رکعت پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت میں سونے کا محل بناتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام میں تصور کیجیے، یہ تو غیر رمضان کی بات ہے، تو رمضان میں ہمارے نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ رمضان میں نیکیوں کا عالم کیا ہوگا جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے، جو بندہ رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے، اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ ایک نفل ادا کرتا ہے اس کو ایک فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جب غیر رمضان میں یہ عالم ہے کہ 12 رکعت ہم اگر چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں، جس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، چاشت کی نماز پڑھتے ہیں تو سونے کا محل بن رہا ہے، اور جو بندہ رمضان میں پڑھے گا اس کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ تصور کیجیے، کتنا ہو سکے 2 رکعت پڑھ لیجیے، 4 رکعت پڑھ لیجیے، 6 پڑھ لیجیے، 8 پڑھ لیجیے، 12 پڑھ لیجیے۔ اللہ کے رسول نے اور فرمایا اس کے بارے میں کہ جو بندہ چاشت کی نماز 2 رکعت پڑھتا ہے وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا، یعنی غفلت والے بندوں میں نہیں لکھا جاتا۔ جو بندہ چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ عابدین میں لکھا جاتا ہے، عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی فضائل ہے کہ جتنا پڑھے گا، تو بعض روایت کے مطابق یہ کہ اللہ رب العزت چاشت کی نماز کی وجہ سے اس کی دن بھر کی کفایت کرتے ہیں، یعنی دن بھر وہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی سرپرستی میں رہتا ہے۔ اور تصور کیجیے، یہ تو حال نیکیوں کا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ چاشت کی نماز میں سجدہ ہے، چاشت کی نماز میں رکوع ہے، تو ہر سجدے کے بدلے پھر آپ کو جنت میں درخت مل رہا ہے، ہر سجدے کے بدلے پھر جنت میں آپ کو محل مل رہا ہے۔ اب تصور کیجیے کہ دنیا میں اگر کہا جائے کہ بنارس شہر میں گورنمنٹ ہر آدمی کو 2 گھنٹہ خالی دھوپ میں کھڑے ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ ایک بڑھیا فلیٹ ادا کر رہی ہے، یہ کہا جائے کہ بنارس شہر میں کیا برسرا میں اگر یہ کہا جائے کہ حکومت یہ کرے کہ اگر انسان صرف 2 گھنٹہ دھوپ میں کھڑا ہو جائے اس کو ہم ایک بہترین فلیٹ عطا کریں گے، بالکل فری فائن، تو انسان 2 گھنٹہ کا 4 گھنٹہ کھڑا ہو جائے گا، کسی طرح مقام مل جائے۔ لیکن یہ مقام تو عارضی ہے، یہ مقام تو عارضی ہے نا، ٹیمپرری ہے نا۔ آج اس زمین پہ آپ موجود ہیں، آج سے 100 سال پہلے اس زمین پہ اور تھا، اور 100 سال پہلے پتا نہیں یہ مسجد تھی یا کچھ اور تھا، اب کل کوئی اور ہوگا، کل کوئی اور ہوگا۔ تو دنیا کے مقام لینے کے لیے، دنیا کے معلومات لینے کے لیے ہم اتنا پریشان ہیں کہ کسی طرح یہ زمین ہمارے نام رجسٹری ہو جائے، کسی طرح ہمارے نام الاٹمنٹ ہو جائے، اور اب اللہ کا حقیقی زندگی، دائمی زندگی، جو ابد الآباد کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کے لیے جنت میں محل الاٹمنٹ کر رہے ہیں، ایک ایک سجدے میں محل الاٹمنٹ کر رہے ہیں، کیا ہم اس کے لیے کوشش نہیں کر سکتے کیا؟ اور افضل الصلاۃ، سب سے بہترین نماز، اگر ہر نماز کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب مقدس بابرکت نماز ہے اللہ کے نزدیک تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز اللہ کے نزدیک بے انتہا مقبول، بے انتہا پسندیدہ۔ خود میرا اپنا تجربہ ہے، جب میں کسی مشکل میں گرفتار ہوا ہوں، جب کسی پریشانی میں گرفتار کیا ہوں، پریشان ہوا ہوں، اللہ سے دعا کیا ہوں تہجد میں، اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا ہے۔ آپ تہجد کر کے دیکھیے، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ تہجد کا وقت کب ہوتا ہے؟ افضل وقت یہ ہے کہ آدھی رات سے لے کر کے آخر رات تک، جب تک سحری کا وقت رہتا ہے تب تک تہجد کا وقت
کی نماز 2 رکعت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت پڑھ لیجیے, ٹائم ہو تو 4 رکعت پڑھ لیجیے, 8 پڑھ لیجیے, 12 بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر 8 رکعت ثابت ہے. 12 بھی پڑھ سکتے ہیں, 12 بھی ثابت ہے. 12 جتنا پڑھیں اتنا زیادہ ثواب. لیکن تہجد کی نماز میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیے اور دل میں تصور ہو, دل میں یہ خیال ہو احکم الحاکمین ہمارے سامنے موجود ہے, ہم احکم الحاکمین کے سامنے سجدہ ریز. حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ کو دیکھیے, کھڑی ہو جاتی ہے رات کو اور اللہ کے آگے سجدے میں اللہ کے آگے جھکی ہوتی ہے اور کہتی ہے اللہ رب العزت میں تو ایک غلام ہوں. چونکہ وہ ایک آدمی کی عادت بنانے ایک سردار کی غلام تھی شروع میں, تو کہتی تھی اے اللہ رب العزت رابعہ کو موقع نہیں ملتا ہے کہ تجھ سے زیادہ دیر آگے ہم کلامی کریں, تجھ سے زیادہ دیر آگے بات کریں. اے اللہ رب العزت جب موقع ملتا ہے تو رابعہ تیرے سامنے آ کر کے تجھ سے ہم کلام ہوتی ہے. اے اللہ مجھے معاف فرما دے کہ میں تجھ سے زیادہ دیر ہم کلام نہیں ہو پاتی ہوں. تو تہجد کا وقت ایسا ہے کہ تہجد میں جائیے, سجدے میں جھانک کر کے ایسی کیفیت بنائیے, ایسی کیفیت بنائیے جن میں تصور ہو کہ حکم الحاکمین ساری کائنات کا خالق میرے سامنے ہے, ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں. ایسی نماز ہوگی, ایسا خشوع ہوگا, ایسا اللہ کا خوف آپ کے اندر آئے گا. پھر جو آپ ہوگی اللہ سے دعا کریں گے, بالکل یقیناً اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول کرے گا. یقیناً اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول کرے گا. تہجد کی نماز تو ساری نمازوں میں بہترین نماز ہے. تہجد کی نماز کو پڑھ کے دیکھیں نورانیت ملے گی. ہر ولی نے تہجد کی نماز پڑھی ہے, کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو تہجد کی نماز نہ پڑھتا ہو. تو زیادہ سے زیادہ رمضان مبارک میں تو کیا ہے, آپ سحری میں اٹھتے ہیں, سحری میں اگر 10 منٹ پہلے اٹھ جائیے, 20 منٹ پہلے اٹھ جائیے, 2 رکعت پڑھ لیجیے, 4 رکعت پڑھ لیجیے, 6 پڑھ لیجیے, 8 پڑھ لیجیے, جتنا ہو سکے. لیکن کم سے کم 5 منٹ 10 منٹ دعا کے لیے ضرور ٹائم نکالیے گا. اللہ سے رو کے ضرور دعا کیجیے گا. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک میں مومن کی دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ کے رسول سرور دو عالم شہنشاہ کونین وسیلہ انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں مومن بننے کی دن اور رات میں ایک نہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اب آپ کہیں مولانا صاحب ہم تو دعا مانتے, دعا قبول نہیں ہوتی ہے, کیسے آپ کر رہے ہیں؟ اب سنیے دعا کی کیا قسمیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا دعا کی 3 صورتیں. ایک تو یہ کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے وہی دعا بعینی ہی قبول ہو جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے وہی دعا ترنت قبول ہو جاتی ہے کچھ دیر بعد قبول. ایک یہ ہے کہ اس دعا کے بدلے اللہ رب العزت اپنے بندے سے کوئی مصیبت جو اس پہ آنے والی تھی, کوئی آفت و بلایا آنے والی تھی, اگر اس کو ڈال دیتا, اس کو ختم کر دیتا. دعا کے ماننے کی وجہ سے آپ کو کوئی حادثہ آنے والا تھا, کوئی پریشانی آنے والی تھی, کوئی مصیبت آنے والی تھی, اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے آپ کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. اور تیسری دعا کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کو اسٹور کر لے. اسٹور کا مطلب کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے سے کہے گا اے میرے بندے تو نے مجھ سے فلان دعا قبول کی, دعا مانگا تھا تو میں نے اسے اس طرح قبول کر لیا تھا, یا تم نے حادثہ ڈال دیا تھا, تم نے فلان دن دعا کیا تھا, میں نے تیری دعا قبول نہیں کیا تھا, لے تیری دعا کا یہی نام ہے, لے جنت میں تیرا یہی نام ہے, لے جنت میں تیرا یہی نام ہے. تو بندے مومن کہے گا اے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی, ساری کی ساری دعا میری
پہلے بھی آپ کو کہا کہ چونکہ اس میں شب قدر بھی ہے اس کی بھی کوشش کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ایک بات کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس نے اللہ کے راستے میں دن بھر وہ اللہ کے راستے میں قتل و قتال کرتا رہا, اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا, اور رات کو اللہ کے آگے قیام کرے, اللہ کے آگے رات بھر عبادت کرے, رات بھر عبادت کرے, اور دن بھر اللہ کے راستے میں تقریباً 1000 مہینہ اس کا ایسے ہی رہا. تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یا اللہ کے رسول اس بندے کی بنی اسرائیل کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے معبود سے, اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العزت تمہیں ایسی رات عطا فرما رہا ہے, ایسی رات عطا فرما رہا ہے, اتنی عظیم الشان رات, اس ایک رات میں جاگ کر کے اگر بندہ ایک رات جاگ کے اللہ کی عبادت کر لے گا, اس بنی اسرائیل کے اس بندے کی جو 1000 سال تک اللہ کے راستے میں رہا اس کی ساری عبادتیں اور تمہاری ایک رات کی عبادت اس سے زیادہ ہو جائے گی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ليلة القدر کیا ہے؟ ليلة القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینے سے افضل ہے, تقریباً 83 سال سے بھی زیادہ افضل ہے یہ شب قدر کی رات. شب قدر جو ہے یہ شب قدر مبارک رات, اس رات کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے. تو ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, اطمینان کے ساتھ پڑھیے. یہ نہیں کہ کوئی بجنا پٹک رہا ہے, کوئی پنکھا بند کر رہا ہے, کوئی دھکے مار رہا ہے, کوئی کولر کھینچ رہا ہے, کوئی کر رہا ہے. سکون کے ساتھ اللہ کو راضی کرو. ایک ایک سجدے میں ایک جنت میں محل الاٹمنٹ ہو رہا ہے, ایک ایک سجدے میں جنت میں ایک ڈھیر لگ رہا ہے, ایک ایک سجدے پہ ڈھیر ہزار نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. کیوں نیکیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ سجدہ کیا جائے, اللہ کو راضی کیا جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.